अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वह व मिन रिबातिल ख़ैल व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला। मोहतरम उलमा, मेरे लिए ये बहुत ही सआदत की बात है कि आज आप उलमा के दरमियान कुछ बातें हलाल इन्वेस्टमेंट्स के ताल्लुक़ से आपके सामने रखने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका इनायत फरमाया। मोहतरम उलमा, ये जो सेशन है ये गोया कि एक तरह से तारुफी सेशन होगा जिसमें हलाल इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में, अहादीस में और फ़िक़्ह की किताबों में जो उलमाए किराम ने तवज्जो दिलाई है, उसकी अहमियत बताई है, एक उम्मत की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से उसको आपके सामने उजागर किया जाएगा। बातें इंशाअल्लाह वेल्थ क्रिएशन या फिर इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है, यानी सरमाए को बढ़ाना, सरमाए को पैदा करना, उसके ताल्लुक़ से रखी जाएंगी। फिर उसके अलावा कुछ हलाल इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ मुसलमानों को और ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को मैसर हैं, उनके ताल्लुक़ से आपके सामने गुफ्तगू होगी। और आखिर में इस ताल्लुक़ से हम उलमा का, मुझे, मेरा और आप तमाम का क्या रोल होना चाहिए उम्मत के खैरख्वाह होने की हैसियत से। मोहतरम उलमा, जैसे कि आप जानते हैं कुरान मजीद की बहतीरी आयतें ऐसी हैं जिनमें कुरान मजीद ने मुसलमानों की रहनुमाई की है कि वो माशी तगदो करें। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान मजीद में और अहादीस में किस हद तक हलाल कमाई की अहमियत बताई गई है। बल्कि उलमा इकराम ने यहाँ तक लिखा है कि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी और अपने जो ज़िम्मेदार जो डिपेंडेंट्स जिनको कहा जाता है, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। यानी जब आदमी बालिग हो जाता है तो उस पर यह चीज़ वाजिब हो जाती है कि वो अपना जो माशी मसला है उसको खुद हल करे। अगर वो अपने माँ बाप के तहत रहता है तो ये अलग बात है, लेकिन हर आदमी की ये जिम्मेदारी करार दी गई है कि वो अपने माशी मसले को खुद हल करे। इसके अलावा इस्लाम जो है न सिर्फ ये कि माशी मसले को हल करने की बात करता है, बल्कि इस्लाम का ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन को गोया के इंसान के लिए बनाया है। उसकी उसकी अहमियत उसके सामने उजागर की गई है। जितने वसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं वो तमाम के तमाम इंसान के बेनिफिट के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए रखे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को ढूंढने और तलाश करने का भी हुक्म दिया गया है। जैसे कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों में कहा गया व आखरून यज़रिबून फिल अर्द यब्तगून मिन फज़लिल्लाह। इसी तरह से कहा गया कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह क़ुल सीरू फिल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तो बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में घूमने फिरने और अल्लाह की जो निशानियां हैं या अल्लाह के जो फजल हैं उनको तलाश करने का हुक्म दिया है। इसी तरह से आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं, और वो भी मक्का के मक्का के अफराद, मक्का के बाशिंदों की बकरियां चराया करते थे और चंद पैसों के इवज़ में चराया करते थे। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने भी अंबिया दुनिया में गुजरे हैं सब ने बकरियां चराई हैं और मैंने भी मक्का के अफराद की बकरियां चराई हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये भी कहा कि सबसे अच्छा अमल वो है जो इंसान अपने हाथ से करे, अपने हाथ की कमाई सबसे अच्छी होती है। और कुरान मजीद ने भी ये कहा है कि वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है, वही कुछ हासिल होता है जिसकी वो तगदो करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। आप जानते हैं कि एक बड़ी मशहूर हदीस है जो बुखारी में भी नकल की गई है कि हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अपने वालिद साहब का वाक़या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर उनसे उनकी ज़ियारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। तो उस वक्त जो है उन्होंने
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا میرا جو مال ہے، میری جو دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب جو ہے وقف کر دوں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آدھا مال اپنا وقف کر دوں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آدھا بھی نہیں کیجیے۔ تو تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1/3 یعنی پورے مال کا تیسرا حصہ 3 حصوں میں بانٹ کے ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس کی اجازت دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ وَالثُّلُثُ کبیر یا وَالثُّلُثُ کثیر، یعنی کہ 1/3 حصہ بھی آپ جو ہے اپنے جو ورثاء ہیں ان کو نہ دے کر کے پوری طرح سے اللہ کے راہ میں وقف کر دیتے ہو، تو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر یہ بھی فرمایا کہ إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ یہ بات اچھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مالدار اور غنی بنا کے چھوڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو فقیر اور محتاج بنا کے چھوڑیں کہ وہ لوگوں کے سامنے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے مانگتے پھریں گے۔ تو اس حدیث میں بہت سارے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے، ان کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو حرص اور خواہش تھی، الحمدللہ بہت ہی زیادہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، بلکہ پورا مال خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی اہمیت ہے کہ مسلمان جو ہے، کچھ مسلمان ایسے ہوں جو باضابطہ اس تعلق سے کوشش کرتے رہیں، مال حاصل کرنے کی، مال کمانے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کی، ویلتھ کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کی وجہ سے جو ہے مساجد تعمیر ہوں گی، مدرسے بنیں گے، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ ہمارے پاس جو ہے صحیح طور پر سرمایہ ہو۔ یقیناً اللہ کی مدد اور وہ بھی ضروری ہے، شامل حال ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان جب مالدار ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہے اس کی وفات کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مال کمانے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ محترم علماء، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی 2 مرتبہ شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے مضاربت کے اصولوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال جو ہے آپ نے پہنچایا اور اس میں تجارت کی، اور ایک مرتبہ مشارکہ کے اصولوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور تجارت فرمائی ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں جن سے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی سامنے آتی ہے جو عام طور پہ ہمارے سامنے جو ہے اجاگر نہیں ہو پاتی ہے، یا ہم علماء نے اس کو جو ہے امت کے سامنے اجاگر اتنے اچھے سے نہیں کیا جتنا کہ ہم قناعت پسندی کو اجاگر کرتے ہیں، جتنا کہ ہم مسکین رہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسکین ہونے کا پہلو ہے اس کو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء ہونے کی حیثیت سے کہ ہم علم کو صحیح طور پر امت کے سامنے پہنچائیں، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے اونچ نیچ نہ ہو، جو بھی صحیح بات ہو اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ محترم علماء، دیکھیے فائنانس کی جو لینگویج ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انویسٹنگ ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی جو دولت ہے، جو ثروت ہے، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ انویسٹ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے ایسے بزنس میں لگائیں جو کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہو، یا پھر آپ اس کے ساتھ مل کر کے اپنا پیسہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو شریعت نے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی معاملات کے تعلق سے شریعت نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں جہاں چاہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس تعلق سے شریعت نے جو ہے کہا ہے کہ معاملات میں جو ہے سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے، صرف کچھ باؤنڈریز بتائی گئی ہیں کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ محترم علماء، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ وہ خود اپنا کوئی بزنس کر سکیں۔ وہ امت کی خیر خواہی میں، امت کی رہنمائی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں مل پاتا ہے۔ تو ایسے میں علماء کے لیے ایک بہت اچھا موقع یہ ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ ایسی جگہ انویسٹ کر دیں جہاں سے ان کو کچھ اچھی رقم جو ہے مل جاتی ہو، ماہانہ یا پھر 3 مہینے میں ایک دفعہ جس کو کوارٹر کہا جاتا ہے، یا پھر سالانہ، تاکہ وہ اس رقم کو استعمال کریں اپنی ضروریات کے لیے، اور اپنا جو دعوت کا مشن ہے، جو تبلیغ کا مشن ہے، اس پر قائم رہیں، اپنی کتابیں لکھنے کا جو مشن ہے اس پر قائم رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو علماء بزنس یا کاروبار کرتے ہیں، عام طور پہ کاروباری لوگوں کے پاس جو ہے، جو اچھے سکسیسفل کاروباری ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم جو ہے تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح وہ بچ جاتی ہے۔
تو وہ لوگ اگر چاہیں تو اس پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ کسی بینک میں رکھیں جو آپ کو کوئی ریٹرن نہیں دے گا، یا پھر اگر ریٹرن دے گا بھی تو وہ سود کی شکل میں ہے، تو آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس پیسے کو انویسٹ کر دیں تاکہ یہ اور بھی بڑھتا رہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انویسٹ کرنے سے ایک طرح سے آدمی کو سائیڈ انکم بھی آ جاتی ہے، اور آدمی جو ہے ایک طرح سے اس کا دماغ جو ہے سکون میں رہتا ہے کہ جو پیسہ اس نے کمایا ہے وہ صرف خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس میں اضافے کی بھی ایک گنجائش ابھی اس نے بنائی ہے۔ محترم علماء کرام، جب آپ آج کل جو ہے یہ آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں بار بار جو ہے انویسٹ کرنے کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلتھ کریشن کے نام سے جو ہے بہت سارا مواد موجود ہے، جس میں سمجھایا جاتا ہے کہ آدمی اگر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں جو ہے ہم نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی پیسہ اگر انویسٹ نہ کر کے صرف سیو کرتا ہے اپنے پاس، مان لیجئے کوئی آدمی اگر 5,000 روپے سیو کر رہا ہے ہر مہینے، اور اس کی عمر اگر 31 سال کی ہے، 31 ایئرس کا بھی ہے وہ، اور وہ 50 سال کی عمر تک اگر ہر مہینے 5,000 روپے سیو کرتا رہے گا، تو اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے 50ویں سال میں 11,40,000 روپے، 11,40,000 روپیز اس کے پاس بچتے ہیں۔ وہی اگر بندہ کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دیتا ہے یہ پیسہ، جہاں سے اس کو کچھ جو ہے رقم منافع کے طور پہ سالانہ حاصل ہوتی ہے یا ماہانہ حاصل ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ تو اگر مان لیجئے کوئی آدمی 5,000 روپے انویسٹ کر رہا ہے ہر مہینے، اور اس کی عمر 31 سال ہے، اور یہ لگاتار 50 سال کی عمر تک انویسٹ کرتا رہتا ہے، اور ایک مہینے میں اس کو جتنا بھی اس نے انویسٹ کیا ہے اس پر 1% کا اگر ریٹرن آ رہا ہے، تو وہ رقم جو ہے بڑھ کر کے 43,76,000 روپیز ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ صرف 11,40,000 رہے۔ اور اگر اس کو ریٹرن زیادہ آتا ہے، سال میں ہم نے یہاں پہ تقریباً 12% ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اگر مان لیجئے کہ رقم جو ہے 12% سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ریٹرن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس رقم کو کم کر دیتے ہیں، اگر ہم اس کو صرف 1,000 روپے رکھتے ہیں، تو 1,000 روپے رکھنے سے اس کا یہ نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ 50ویں سال میں ایک آدمی کے پاس 2,28,000 روپے بچیں گے، صرف اگر وہ پیسہ سیو کرتا ہے اپنے بینک میں یا اپنے پاس کیش کی شکل میں، جبکہ وہی اگر انویسٹ کرتا رہتا ہے تو وہ رقم جو ہے بڑھ کر کے 8,75,000 روپے ہو جاتی ہے، یعنی کہ 6 لاکھ 6.5 لاکھ کا تقریباً اس کو فرق یہاں پہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایسی جگہ انویسٹ کر دے جہاں سے اس کو ریٹرن ملتا ہو، جہاں سے اس کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہو، اور وہ جتنا بھی رقم جو ہے انویسٹ کرنے والی رقم بڑھاتے جائے گا، اتنا ہی جو ہے اس کو فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو صرف اور صرف سیو کرنے سے جو ہے یعنی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو انویسٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایسے مواقع ہیں، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں جیسے کہ حضرت مولانا زبیر صاحب نے بھی ابھی ہمارے سامنے اشارہ فرمایا کہ بہت سارے ایسے فراڈ اسکیمز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بالکل صحیح اسکیم ہے، بالکل اچھی اپورچونٹی ہے، لیکن وہ اصل میں فراڈ نکل جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ایسے آپشنس ہیں ہمارے پاس جو کہ سب کے لیے اویلیبل بھی ہوں اور وہ سیف بھی رہے ایک حد تک، تاکہ اس قسم کے جو فراڈ ہے یا جس کو پونزی اسکیم کہا جاتا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں؟ تو بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حلال انویسٹمنٹ کی بہت ساری اپرچونٹیز ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ اگر چاہے تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہے جن کو بہت بڑے بڑے سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جو ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے یا ان کو چلانے والوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پبلک سے پیسہ مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ لگائیے، ہم آپ کو اپنی کمپنی میں اونرشپ دیں گے، اور اس کے عوض میں جو ہے ہم آپ کو اپنی کمپنی میں شیئرز دیں گے، آپ اس میں پیسہ لگائیے۔ تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہر کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ خود جائے، اور کچھ اس کے ایپس بھی آج کل بن گئی ہیں، موبائل میں آ جاتی ہیں، کچھ ایپس کی میں جو ہے آپ کے سامنے رہنمائی کر دوں گا۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ایک بہت ہی اچھی اپورچونٹی ہوتی ہے، اس کے بارے میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے پیسہ۔ اب ریئل اسٹیٹ کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے الگ الگ قسم کے جو ہے مسائل ہیں ہمارے سامنے، لیکن
ہم کو چاہیے، اگر بہت کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ریئل اسٹیٹ میں ظاہر بات ہے کہ پیسہ بہت لگتا ہے، تو اگر آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو ایسی جگہ آپ انویسٹ کیجئے جو کہ کوئی ایک کمرشل اسپیس جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ کسی کاروباری مقصد کے لیے جو ہے جگہ استعمال کی جا رہی ہو، تاکہ وہاں سے آپ کو ریٹرن زیادہ ملے۔ اگر آپ کوئی ایسا جو ہے اسپیس بنا دیتے ہیں، ایسی پریمائز بنا دیتے ہیں جہاں پہ کوئی ریسیڈینشیل جیسا معاملہ ہے، تو وہاں سے آپ کو زیادہ جو ہے کرایہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مناسب ہے کہ ایسی جگہ آپ پیسہ لگائیں جس کو کمرشل ریئل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جو ہے آپ کو، آپ کی اطلاع کے لیے، کچھ ایسی ایپس ابھی آج کل بن رہی ہیں، آج کل لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے سے جو ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کو کمرشل ریئل اسٹیٹ کمرشل اسپیس کہا جاتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پہلے سے وہ چیز جو ہے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ کو وہ لوگ خود جو ہے حاصل کر لیتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس بات کی فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ 25,000 روپئے سے جو ہے اپنا انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس تعلق سے ہم علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز کے بارے میں ہم مزید غور کریں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم سمجھیں، اور جو ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور امت کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہیں تو گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ عام طور پہ مسلمان کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ اور گولڈ میں۔ تو گولڈ میں جو انویسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر مسلمان جو ہے فزیکل گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ملبہ چلے جاتے ہیں، جو ہے لکاس کی جو دکان ہے وہاں چلے جاتے ہیں، یا کسی اور جگہ جاتے ہیں جہاں سے فزیکلی گولڈ خرید کے لاتے ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو میکنگ چارجز ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو گولڈ کا جو انویسٹمنٹ جو ریٹرن ہونا چاہیے وہ ریٹرن جو ہے ہم کو مل نہیں پاتا ہے، اور جب ہم اس کو بیچنے بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ میکنگ چارجز اس میں سے نکال دیتے ہیں، اور سونا اگر کم ہو جاتا ہے پہننے کی وجہ سے تو وہ بھی جو ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آج کل جو ہے ورچوئل گولڈ میں آپ چاہو تو انویسٹ کر سکتے ہو، یعنی کہ کچھ بڑے بڑے فنڈز ہوتے ہیں جنہوں نے گولڈ خریدا ہوا ہے آپ کے بہاف میں، یا آپ جب پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے نام سے اس کو خریدتے ہیں اور اپنے پاس اس کو اسٹور بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے آپ بالکل جیسے شیئر مارکیٹ ہے بالکل ویسے سمجھیے، وہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے ایک اور موقع بھی ہے جس کو ای گولڈ کے نام سے آج جانا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس موبائل میں پے ٹی ایم کی ایپ ہے یا پھر فون پے کی ایپ ہے، تو وہاں ان لوگوں نے یہ سہولت مہیا کی ہوئی ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے بھی گولڈ خرید سکتے ہیں۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس میں فیس وغیرہ کافی ہائی ہوتی ہے۔ اگر آپ مان لیجیے ابھی خرید کے ابھی تھوڑی دیر میں بھیج دیتے ہیں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ کافی زیادہ جو ہے پیسہ آپ کا اس میں کٹ گیا ہے۔ تو ای گولڈ کے بجائے آپ چاہیں تو گولڈ ای ٹی ایف کے نام سے آتا ہے، گولڈ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ کر کے، اس میں آپ چاہیں تو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انویسٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے بزنس میں انویسٹ کر دیں۔ کوئی آدمی ہے جو اچھا کاروبار کر رہا ہے تو اس کے بزنس میں آپ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بزنس میں پیسہ لگائیں گے آپ، یا پھر اسٹارٹ اپ بھی آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے، اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے سامنے بھی آ کے پوچھتے ہیں، شارک ٹینک انڈیا کے نام سے جو ہے ایپیسوڈز وہ آ چکے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ پوچھتے رہتے ہیں اس تعلق سے۔ تو اسٹارٹ اپ میں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بزنس میں انویسٹ کرنا ہو یا اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرنا ہو، اس تعلق سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت زیادہ رسکی قسم کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اس میں، کیونکہ جو بزنس ہے وہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے چلتا ہے، اور عام طور پہ جب ایک آدمی، ایک انڈیویجول جس کو بولا جائے، انفرادی طور پہ جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہو تو عام طور پہ وہ جو بزنس ہے ابھی بہت ہی ارلی اسٹیج میں ہوتا ہے، بہت ہی ابتدائی مراحل سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ بالکل مارکیٹ میں وہ آئیڈیا چلے گا نہیں چلے گا اس کا کوئی بھی ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بزنس میں یا اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں رسک کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جتنا آدمی رسک لیتا ہے اس کے حساب سے اس کو ریٹرن بھی نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے یہاں تک سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے، آپ چاہیں تو اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، 65 لاکھ روپے انہوں نے ایک کمپنی میں لگائے تھے، اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ وہ 250 کروڑ تک پہنچ گئے۔ تو یہ اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے مختلف اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرے، اگر اللہ نے کسی کو اچھے مال سے نوازا ہے تو وہ اس اپورچونٹی کو بھی ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اس میں بھی آج کل کچھ ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں جس میں آپ بہت بڑے سرمایے کے بجائے چھوٹا چھوٹا سرمایہ، جیسے کہ آپ صرف 5,000 روپئے بھی
आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसको टाइप के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है जिसको लेट्स वेंचर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप 5,000 से 10,000 रुपये भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि एक तो ये जो हम सेशन कर रहे हैं इसमें मैं किसी भी कंपनी का कोई एडवाइजर नहीं हूँ, किसी भी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। और तीसरी बात ये है कि ये तमाम के तमाम जो है बहुत ही रिस्की किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हो सकता है कि आपका पूरा पैसा जो है डूब जाए, क्योंकि कंपनी अगर डूब जाती है तो फिर आपका पैसा भी उसमें बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की किस्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसलिए फाइनेंस की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करें जितना कि अगर आपकी जेब से निकल के गिर गया तो आपको दर्द या तकलीफ नहीं होती है। तो उतना ही पैसा आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यूं कहिए कि उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो आपके कुल सरमाए का 5 से 10% हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोहतरम सामीन, इसके अलावा जो है आप चाहें तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको कहा जाता है? ये लोग बिल्कुल एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा मौजूद है और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और वहां से लोगों को जो है मौका देते हैं कि जिनके पास पैसा है वो आए, अपने आप को रजिस्टर करें, और जिनके पैसों की जरूरत होती है वो उनको मदद करते हैं पैसे के जरिए से, और वो लोग अपनी एक फीस चार्ज करते हैं। तो मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे, बल्कि बिल्कुल ना के बराबर जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जो कि हलाल तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर करते हों, और वो जो है सही भी हों, फ्रॉड ना हो, पोंजी स्कीम ना हो। इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। इसके अलबत्ता एक आध जो है मौजूद है, उसका जो है मैं आपके सामने रहनुमाई कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका कोई एडवाइजर नहीं हूँ, और ना मैं जो है आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इसमें पैसा लगाएं। आप अपनी मर्जी से चाहें तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स या सर्विसेज के नाम से एक कंपनी है बेंगलोर में जो कि यही बिल्कुल काम करती है। इनकी अगर आप टीम भी देखते हैं तो इसमें उन्होंने अपने उलमा और स्कॉलर्स को भी रखा हुआ है, ताकि जो भी कारोबार हो रहा है उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल हो, उसके ताल्लुक से उसके एक एक यानी उसकी एक एक बारीकी पर गौर किया जाए, और ये देखा जाए कि वो कारोबार सही तौर पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मौके हो सकते हैं जिनमें आप चाहें तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है अपने पैसे को आप बढ़ा सकते हैं। तो जहां भी आप इन्वेस्ट करना, देखिए अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब बंदा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो गोल्ड जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, उस लिहाज से देखा जाए तो रिटर्न तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक लिहाज से थोड़ा सा रिस्क इसमें कम होता है। यानी कि आपने पैसा जो है ना गोल्ड में लगाया, अभी गोल्ड की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ती नहीं है और बहुत ज्यादा एकदम से घटती भी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक साथ घट जा गई या एक साथ जो है बढ़ गई। तो उस लिहाज से जो है गोल्ड जो है काफी सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। इसके अलावा जो है स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में गोल्ड के मुकाबले में थोड़ा रिस्क ज्यादा है। और जहां तक म्यूचुअल फंड की बात है, म्यूचुअल फंड में जो है स्टॉक मार्केट के मुकाबले में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, लेकिन दोनों भी, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर हम मान लीजिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कुछ फवायद हमारे सामने यहाँ पे जिक्र किए गए। एक ये है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं गोया के उस कंपनी के आप ओनर बन जाते हैं, उस कंपनी के आप गोया के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको मालूम है कि ये जो ट्रेडिंग होती है जिसमें स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है, ये बिल्कुल आसान से आसान बना दिया गया है। आप बिल्कुल अपने मोबाइल में जो है ये काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही मान लीजिए अगर किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया है, अचानक से उसको पैसे की जरूरत पेश आती है, तो उसके सामने जो लोग आएंगे जो खरीदने के लिए, उसकी कीमत को घटाने की कोशिश करते हैं। रियल एस्टेट की उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत को घटाने की कोशिश करते हैं, जिसको डिस्ट्रेस सेल के नाम से हम जानते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, यानी कभी कभी इंसान हैरान हो जाता है कि जो बंदा, जिसके बंदे पे आपको यकीन था कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वही बंदा आकर सबसे कम जो है आपके साथ कारोबार करने की कोशिश करेगा, यानी आप सबसे कम रकम में कारोबार करने की कोशिश करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का मामला ये होता है कि आप आसानी के साथ जो है अपना शेयर खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज होती है जिसको इन्फ्लेशन के नाम से
जाना जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अशिया की कीमत जो होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, या फिर उसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो आपके पास करेंसी है, जो आपके पास रुपया है, उसकी कीमत घट जाती है, उसको उसकी जो है जरे कदर, कदर जर जिसको कहा जाता है, वो घट जाती है। तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जितना भी आप पैसा सेव करें, अगर आपने मान लीजिए कि इन्फ्लेशन को अपने नजर में, जहन में नहीं रखा, तो मतलब ये है कि आपने सेव करके कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आज जो 100 रुपये में आप 4 एप्पल खरीद सकते हैं, आज से 1 साल के बाद वही 100 रुपये में आपको सिर्फ 3 एप्पल मिलेंगे, 3 सेब मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। इसके अलावा एक फायदा ये होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि जो भी पैसा है वो कैश की शक्ल में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। वहां पे ना तो जमीन दी जाती है और उसके बदले में जमीन वापस मिलती है। हर चीज जो है कैश में चूंकि होती है, तो इसके 2 फायदे बन जाते हैं। एक फायदा ये है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी आपने उसको बेच दिया और आपको कैश मिल गया। दूसरा फायदा ये होता है कि चूंकि ये तमाम चीजें जो है आप एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और उसी अंदाज से कर रहे हैं जैसे कि तमाम लोग करते हैं, तो उसकी वजह से एक तरह से उसमें सेफ्टी आ जाती है कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपने कोई गलत तरीके से, जिसको 2 नंबरी का धंधा कहते हैं, उस तरीके से आपने नहीं कमाया। बिल्कुल लेजिटिमेट और लीगल तरीके से आपने अपना पैसा कमाया, ये माना जाता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है जाहिर बात है कि जिस कंट्री में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंट्री के कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ की जो इकोनॉमी बढ़ती रहती है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं उसके बढ़ने का। कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भी इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट जो होती है वो बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट उसको कहा जाता है, कि रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है उसमें। और ये पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी किस्म की धोखाधड़ी ना हो, किसी भी किस्म का फ्रॉड ना हो, कोई किसी का जो है माल गलत तरीके से ना निकले, ये पूरी कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो है एक बड़ा फायदा ये होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि कोई आदमी कम से कम पैसा भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। इतना कि मतलब तकरीबन 500 रुपये, 100 रुपये भी अगर किसी के पास हो तो वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल छोटी से छोटी रकम भी वहां पे इन्वेस्ट की जा सकती है। इसके अलावा जो है एक फायदा लास्ट में ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने किसी साल बहुत अच्छा कमाया है, तो वो कभी कभी अपना जो मुनाफा है उसको अपने शेयर होल्डर्स में, जिसको बोलते हैं जिनके पास स्टॉक्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनके साथ वो मुनाफा जो है तकसीम करते हैं। तो वो मुनाफे के भी आप हकदार हो सकते हैं। अब जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले शरई लिहाज से कुछ बातें हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। तो अब चूंकि मेरे पास उतना मौका नहीं है, इसलिए जो है मैं तफसीलात आपके सामने बयान नहीं करूंगा। मुख्तसर अंदाज में अगर बोला जाए तो ये देखा जाता है कि कंपनी जो है, उसका जो बिजनेस है, असल बिजनेस, वो हलाल है या नहीं है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि कंपनी जो है कितना ऐसा उसका नहीं, उसकी उसकी आमदनी है जो कि हराम तौर से वो कमा रही है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी का असल बिजनेस तो हलाल है, वो लैपटॉप बनाना, मोबाइल बनाना, या हो सकता है कि कोई और चेयर बनाना, सोफा बनाना, सीमेंट की कंपनी, पता नहीं अलग अलग किस्म की कंपनियां होती हैं। तो अगर असल तो बिजनेस उसका हलाल है, अलबत्ता कुछ ऐसी चीजें वो कर रही है जिसकी वजह से उसको नॉन हलाल इनकम भी आ जाती है या हराम इनकम भी आ जाती है। तो उसके लिए भी उलमा ने एक उसूल बनाया है कि कितनी इनकम उसकी अगर होगी तो उस कंपनी को हलाल के दर्जे में रखा जाएगा, और कितनी इनकम अगर बढ़ जाती है तो उसको हराम के दर्जे में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा भी दो एक आध चीजें हैं जो कि देखी जाती हैं, फिल्टर की जाती हैं। अब जाहिर बात है कि हर आदमी के पास इतना वक्त होता नहीं है कि वो इन तमाम चीजों को देख सके। तो अभी मार्केट में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आ चुकी हैं, इंडिया की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, कि वो लोग जो है ये सारा काम जो उलमा ने पैरामीटर्स बताए हैं किसी भी स्टॉक्स को देख करके उसके हलाल या हराम होने की को बताना, ये सारा काम जो है वो लोग खुद करते हैं और उनकी अपनी टीम के साथ मिल करके। और एक उन्होंने ऐप भी बनाई हुई है। इंडिया की जो स्टॉक्स हैं उसमें से किसी भी कंपनी का आप उसमें नाम डाल दीजिए तो आपको मिल जाता है कि ये जो है वो उलमा के बताए हुए पैरामीटर्स पर, उलमा के बताए हुए मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है, ये आपको वो ऐप में बता दिया जाता है। उसमें से एक ऐप जो है इस्लामिकली है, जिसका मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो करना होता है वो जाहिर बात है कि आप कंपनी के स्टॉक्स डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, क्योंकि जाहिर बात है कि कंपनी के बहुत सारे अपने काम होते हैं। वो स्टॉक बेचने और खरीदने वालों के मामला से उसको लेना देना होता नहीं है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। तो उन्होंने
اسی لیے اسٹاک ایکسچینج کے نام سے ایک بازار بنایا گیا ہے، اس کو اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے، جہاں پہ اسٹاک کیا ہوتے ہیں، ایکسچینج ہوتے ہیں، جن کا مبادلہ ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، ایک آدمی خریدتا ہے، ایک آدمی بیچتا ہے۔ تو وہ جو اسٹاک ایکسچینج بنایا ہوا ہے، آدمی وہاں جا کر کے اپنا، ظاہر بات ہے کہ وہ اسٹاکس خرید سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج سے خرید نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک بروکر کی ضرورت پڑتی ہے جو مڈل مین کا کام کرے۔ تو بہت سارے بروکرز ہیں انڈیا میں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا بروکر جس کی فیس وغیرہ بھی بہت کم ہے، اس کو زیرودھا کے نام سے جانتے ہیں لوگ، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرو کر کے ایک ہے، اس کے علاوہ جو ہے 5 پیسہ کچھ ہے، بہت سارے ایسے بروکرز ہیں جن کی سروسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موتی لال اوسوال ہے، اور جتنے بینکس ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو بروکر بنایا ہوا ہے، جیسے SBI ہے، اسی طرح سے ایکسس بینک ہے، کوٹک بینک ہے، ہر بینک جو ہے اپنے آپ کو ایک بروکر بھی بنایا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی سہولت کے حساب سے کوئی بھی ایک بروکر کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اس تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھا جائے گا، تفصیل سے آپ کو اس میں طریقے وغیرہ بھی بتائے جائیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کیا جاتا ہے۔ آخر میں جو سیکشن ہے ہمارا، اس میں کچھ باتیں جو ہے ہماری تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ہم علماء کے لیے اس میں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ محترم علماء، ہم معاشرے کے جو ہے بہت ہی حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہر چیز کے لیے ہماری طرف دیکھتا ہے، گویا کہ ہم اس کے رہنما ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو رول ہے امت کو آگے بڑھانے کے تعلق سے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو ہے جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، وہ بارڈر پہ ایک دوسرے کے خلاف آ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بارود استعمال کرنے کے سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اکنامیکل طریقے سے وار ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے چائنا اور امریکہ میں ایک زمانے سے جنگ ہو رہی ہے، سب پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں گولہ بارود استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو اکنامک سینکشنز کہا جاتا ہے، یعنی جو کاروباری تعلقات ہیں ان کو متاثر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے جو حریف ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ آج کے زمانے میں ہتھیار اور بارود کی بالکل حیثیت ہو گئی ہے اس مال و دولت کی، زر کی۔ تو زر کی اتنی جب اہمیت ہے تو ہمیں اپنی امت کو بھی جو ہے آگے بڑھانے کی اس تعلق سے، اور امت میں جو افراد ہیں جو اس تعلق سے جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب ہمارے تاجر حضرات سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ، تو وہ لوگ اپنے ساتھ علماء کو لے کے جایا کرتے تھے، تاکہ علماء جو ہے ان کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کر سکیں، کیونکہ اگر وہ علماء کو نہیں لے کے جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے جس کے لیے ان کو علماء کی رہنمائی چاہیے، مگر وہاں علماء موجود نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتے تھے۔ تو اس حد تک جو ہے علماء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ایسے میں ہم علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امت کو نہ صرف یہ کہ اس تعلق سے رہنمائی کریں، بلکہ امت کو ہم ابھاریں کہ وہ جو ہے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے، مال و دولت جو ہے کمانے کی کوشش کرے۔ یہ آج بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک پر جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ابھی بالکل پوری طرح سے تھوپ دیا گیا ہے، چند افراد ہیں جو کہ اس ملک کو ابھی چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیرلا کے جو مسلمان ہیں، ان کے پاس چونکہ مال و دولت زیادہ ہے، تو گورنمنٹ میں جو ہے ان کا پاور بھی زیادہ ہے، ان کے پاس جو طاقت بھی زیادہ ہے۔ تو اسی آپ اگر کمپیئر کرتے ہیں یو پی کے مسلمانوں سے یا اس طرف کے مسلمانوں سے، نارتھ سائڈ کے، تو چونکہ ان کی مالی حالت تھوڑی سی کمزور ہے، اللہ ان کی مدد کرے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو ایز اے انڈیویجول بھی نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اور صرف حرام یا حلال کے فتوے دینے کے بجائے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ امت کو کس طرح سے ایسے اپرچونٹیز ان کے سامنے کریٹ کی جائیں کہ جس سے وہ اپنی دین بھی بنا سکیں، اپنا دین بھی بنائیں اور اپنی دنیا بھی بنا سکیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ رہبانیت کا تصور بالکل نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے یہ اول
دن سے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی روح کی بھی ضرورت ہے، اس کے جسم کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی سخت تنبیہ کی جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم صرف روزے رکھیں گے۔ ایسے صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ میں خود شادیاں کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بالکل موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم جو ہے مزید غور کریں اور امت کی اس تعلق سے رہنمائی کریں اور اپنے آپ کو جو ہے انفارم کریں، یعنی اپنے آپ کو ایسے بہت ساری ایپس آج کل آ رہی ہیں جن سے جن کو لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں جو ہے بعض دفعے علماء کرام نہ جانتے ہوئے یا اپنی بھول کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، آپ جو بھی اس کو نام دیں، اس میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسی اسکیم جو کہ غلط اسکیم ہے اس کے تعلق سے بول دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ صحیح اسکیم ہے۔ تو ایسے میں ہم علماء کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فائنانس کے تعلق سے جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو انفارم کریں، جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسکالر جو ہے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ امت کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ فائنانس کے تعلق سے، اکنامکس کے تعلق سے بھی بہت زیادہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ کچھ علماء کے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ نام لکھے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے الخراج نام سے کتاب لکھی تھی ہارون الرشید کے لیے، جو کہ 5ویں عباسی خلیفہ تھے، اور اس کتاب میں انہوں نے ٹیکسیشن کے بارے میں، ٹیکس لگانے کے تعلق سے اور پبلک ریونیوز جس کو کہا جاتا ہے، ایک حکومت کس طرح سے اپنے پاس کاروبار کے ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے منافع کما سکتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی۔ اس کے علاوہ محمد ابن الحسن ہیں جنہوں نے الاقتصاب فی الرزق المستصاب کے نام سے کتاب لکھی، یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کاروباری افراد جو ہے اپنے لیے انکم کی اپورچونٹیز، زیادہ سے زیادہ کمانے کی اپورچونٹیز یا مواقع جو ہے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے الاموال کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور ابن خلدون کو سب جانتے ہیں کہ ان کو فادر آف دی ماڈرن اکنامکس کہا جاتا ہے، یعنی کہ آج جو اکانومی ہے، اکنامکس ہے، جو ایک سبجیکٹ ہے، بالکل بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کا جو ہے ان کو فادر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے علماء کی کوششیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یہاں پہ موقع نہیں ہے میرے سامنے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کتاب کا تذکرہ کرتے بیٹھوں، بس رہنمائی کی یا پھر جو ہے آپ کو یاد دہانی کا اصل مقصد ہے کہ اتنے علماء نے جو ہے اس تعلق سے کام کیا ہے، تو ہمیں بھی ایک عالم دین ہوتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ امت کی ہر طرح سے رہنمائی ہوتی رہے۔ مطلب سامعین، خاص طور پہ جو ہے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ابھی قریب میں، ماضی بالکل قریب میں، ہمارے ایک بہت بڑی جو ہے اسکالر گزرے ہیں جن کو ہم جو ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بہشتی زیور، یہ کافی مشہور کتاب ہے۔ ایک زمانے میں ہر گھر میں یہ کتاب ہوا کرتی تھی، بالکل ایسے کہ جیسے ایک طرف جو قرآن رکھی ہوئی اور ایک طرف یہ کتاب رکھی ہوئی۔ اس حد تک انہوں نے اپنی کتاب کو جو ہے ماشاء اللہ سے موضوع بنایا تھا اور اس میں جو اتنی باتیں انہوں نے لکھی تھی۔ آپ دیکھیے اس کتاب کا ایک حصہ جو فہرست میں سے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا ہے کہ انہوں نے صابن بنانے کی ترکیب بیان کی ہے اس میں، بلکہ کچھ ایسے ایڈیشنز بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں کہ جس میں باضابطہ انہوں نے اسکیچ بنایا ہوا تھا کہ کیسے آپ کو صابن بنانا ہے، کیسے برتن کو استعمال کرنا ہے، چولہا کیسے جلانا ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک ایک کر کے واضح طور پہ گراف کی شکل میں بیان کی تھی۔ تو صابن بنانے کی ترکیب دیکھیے آپ، لکڑی رنگنے کی ترکیب ہے، قلئی کرنے کی ترکیب ہے، بہت ساری الگ الگ چیزیں، نان قطائی بنانے کی ترکیب، اچار بنانے کی ترکیب، چاشنی بنانے کی ترکیب، پتہ نہیں اتنی انہوں نے ترکیبیں بیان کی ہیں کہ تقریباً جو ہے ان کے بہشتی زیور کا اگر آپ صفحہ دیکھتے ہیں 582 سے لے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 616 آلموسٹ 616 تک جو پیجز ہیں انہوں نے اس میں مختلف قسم کی ترکیبیں بیان کی ہیں۔ تو ہمارے جو علماء ہوتے تھے وہ امت کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا احساس بھی ان کو تھا اور وہ اس بارے میں جو ہے اپنے آپ کو انفارم بھی رکھتے تھے۔ تو مطلب علماء کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے رکھنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور مزید جو ہے اس پہ ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال تھا، جی ایک تو ٹریڈنگ کے
بارے میں ہے اور ایک بٹ کوائن کے بارے میں. اچھا ٹریڈنگ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں T+1 اور T+2 ہوتا ہے. مطلب جی کچھ اسٹاکس مطلب جو CDSL جو بولتے ہیں اس کے مطلب اونرشپ ہم کو کسی T+1 ڈے پہ دیتے ہیں اور کچھ اسٹاکس T+2 پہ دیتے ہیں. اور ہم لوگ جیسے ہم لوگ کوئی اسٹاک خریدتے ہیں تو نفع اور نقصان کے مالک تو ہم ہو جاتے ہیں, بٹ وہ اسٹاک کی اونرشپ ہم کو یا تو T+1 ڈے پہ ملتی ہے یا T+2 ڈے پہ ملتی ہے. تو اس مطلب ایسے معاملے میں ہم کو کرنا کیا ہے, T+1 T+2 ڈے کے لیے مطلب کمپلیٹ ہونے کے لیے ویٹ کرنا ہے, یا جیسے ہی ہم اس اسٹاک کو خریدتے ہیں تو ہم اس کو بیچ سکتے ہیں, مطلب بائنگ آن دا سیم ڈے اینڈ سیلنگ آن دا سیم ڈے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جی جی وہی آپ انٹراڈے کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس تعلق سے علماء نے بھی اس کی دو رائے علماء اس تعلق سے رکھتے ہیں. ایک تو یہ رائے ہے کہ آپ انٹراڈے میں چونکہ آپ اس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نفع اور نقصان دونوں کے آپ اس میں یعنی حقدار ہو جاتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن کچھ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث میں بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جب تک اس کی اونرشپ آپ کے پاس نہیں آتی ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. تو علماء نے اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ انٹراڈے کریں. اور ذاتی طور پہ میری بھی یہی رائے ہے کہ انٹراڈے کرنا مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں انسان کو اونرشپ جو ہے شیئرز کی ملتی نہیں ہے. تو اس شریعت کا یہ بنیادی قانون ہے کہ جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس اس کی اونرشپ نہیں آتی ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں یا اسے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. دوسرا جہاں تک آپ کا بٹ کوائن کے تعلق سے جو سوال تھا, انشاءاللہ مناسب رہے گا کہ اس پہ ایک الگ سیشن رکھا جائے اور اس میں جو ہے بٹ کوائن کے تعلق سے رہنمائی کی جائے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. اس کے تعلق سے اگر بولنا شروع کریں گے تو 5-10 منٹ جو ہے اسی میں نکل جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کو دو سوال تھے. جی پہلا, لاسٹ 1 ایئر سے میں اسٹاک مارکیٹ ٹریک کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ویریشن ہو رہے ہیں. تو جی جب میں پرچیز کرتا ہوں اسی دن سے مارکیٹ فال ہوتا ہے. اور دوسرا کارن, شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میں کنفیوژن ہوتا ہے. اور ہم کیسے انالائز کریں کہ یہ اسٹاک بیٹر ہے, کیونکہ فنڈامنٹل انالیسس اور ٹیکنیکل انالیسس جب دیکھتے ہیں تو اسٹاک اچھا رہتا ہے, لیکن موومنٹ ایک دم ہی سلو ہے. اور آپشن ہے ہمارے پاس کہ جیسے کہ شارٹ ٹرم اسٹاک, جیسے کہ جو اتنا کیا بولتے ہیں فیمس اسٹاک نہیں, جیسے کہ ہندوستان یونیلیور جو کہ فیمس ہے. پینی پینی اسٹاک جیسے اس کو ہاں بولتے ہیں. پینی, جی اور دوسرا آتا ہے جو اتنا کیا بولتے ہیں پینی اسٹاکس. تو جی کہاں پہ انویسٹ کرنا اچھا ہے؟ تو دیکھیے جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے آپ جب بھی انویسٹ کرتے ہیں تو ان اسٹاکس میں گراوٹ ہو جاتی ہے, تو بہرحال یہ زندگی میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اسی لیے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کو آپ بہت ہی لانگ ٹرم سوچ کر کے انویسٹ کریں کہ اس کو میں اپنے پاس یعنی انویسٹ کر کے اس کو چھوڑ دوں گا یا پھر اس کو میں بھول جاؤں گا, اس کی طرف دوبارہ دیکھوں گا نہیں, یہ آپ سوچ کر کے اس کو انویسٹ کریں. تو اگر آپ دیکھیں گے گراف کو تو کوئی بھی کمپنی جو اچھی ہے فنڈامنٹل انالیسس میں یا ٹیکنیکل انالیسس دونوں میں, تو پھر وہ کمپنی جو ہے اچھا ہی کرے گی آگے جا کر کے. آپ کو بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انڈسٹری جو ہے نا جس میں وہ کام کر رہی ہے وہ آگے جا کر کے باقی رہنے والی ہے یا نہیں باقی رہنے والی ہے, اس تعلق سے آپ کو تھوڑا بہت اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. تو اسٹاک کا جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ اگر ہم کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا. اگر اس کو ٹریڈنگ کے طور پہ کرتے ہیں تو یقیناً اس میں فائدے اور نقصان دونوں کی گنجائش ہے. اور اگر آپ اس میں بالکل نئے ہیں اور آپ کو اس میں تجربہ نہیں ہے تو زیادہ تر آپ کو نقصان ہی اس میں ہوگا. جہاں تک بات اس کی ہے کہ پینی اسٹاک میں انویسٹ کرنا مناسب ہے یا پھر اچھے اسٹیبلش اسٹاک میں انویسٹ کرنا مناسب ہے, تو دیکھیے یہ ایک فائنینشیل ایڈوائز گویا کہ آپ پوچھ رہے ہیں. پہلا اس سوال بھی جو تھا آپ کا وہ ایک فائنینشیل ایڈوائز جیسا ہی تھا. تو جہاں تک بات فائنینشیل ایڈوائز کی ہوتی ہے وہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو مان لیجیے اگر کسی آدمی کے پاس ایک 10,000 روپے اگر ماہانہ اس نے انویسٹ کرنا ہے تو وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے کہ اپنے جو پیسے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر لے مختلف اسٹاکس کے لیے. کچھ ایسے اسٹاک میں انویسٹ کرے اپنا پیسہ جو بالکل اسٹیبلشڈ ہیں, جن میں بہت زیادہ ویریشن نہیں ہوتا ہے, تاکہ اتنا پیسہ تھوڑا سیف رہے تاکہ چاہے اکانومی میں جو بھی ہوتا ہے. اور کچھ ایسے اسٹاکس ہیں جو کہ تھوڑا درمیانی ہوتے ہیں, جن میں ویریشنز پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں
اور اس میں زیادہ کمانے کی بھی چانسز ہوتے ہیں، تو ایسے اسٹاکس میں کچھ پیسہ جو ہے ڈالنا چاہیے. مان لیجیے کہ پہلے والے میں اگر 5 ڈالے ہیں تو دوسرے والے میں 3 ڈال دیجیے، باقی کا 1-8 ہزار جو ہے آپ پینی اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو اسٹیبلش اسٹاک ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں، اور جو دوسرے درجے کے اسٹاکس ہیں وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں. لیکن جو پینی اسٹاکس ہوتے ہیں نا، جن کو پینی اسٹاک کہا جاتا ہے، جن کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، 4 روپے 2 روپے 5 روپے، عام طور پہ ایسے اسٹاک جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے، یعنی شریعت کے پورے پیرامیٹرز پہ اترتے نہیں ہیں. تو وہ چیز غور سے دیکھنے کی ہوتی ہے کہ آپ جس اسٹاک میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہے تو اس میں آپ کیا کیجئے کہ پورا پیسہ ایک ہی ویسے اسٹاک میں نہ لگائیے، تھوڑا الگ الگ اس کو جو ہے رکھیے، تاکہ کوئی ایک اگر گر بھی جاتا ہے تو دوسرے سے آپ کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ باسکٹ، ایک باسکٹ میں الگ الگ چیزوں کو رکھنا اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ باسکٹ والا جو معاملہ ہے نا اس کو استعمال کیجیے تھوڑا. آج کل چونکہ مارکیٹ جو ہے بہت وولاٹائل ہے، اور ایکچولی دیکھا جائے تو ہم تمام جو معاشی بحران سے دوچار ہیں، اگرچہ کہ کوئی کنٹری بول نہیں رہی ہے کہ ہم معاشی بحران سے دوچار ہیں. سری لنکا نے تو بول دیا کہ ہم پوری طرح سے دیوالیہ ہمارا نکل چکا ہے. تو بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جو ایکچولی میں معاشی بحران سے دوچار ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. کچھ اسٹاکس تھے آپ نے دیکھا ہوگا مئی کے مہینے میں جب آپ دیکھتے تھے تو ان کی قیمت جو ہے بہت کم تھی، تو اس وقت جنہوں نے لگا دیا تھا پیسہ انہوں نے جولائی آتے ہوئے پیسہ ڈبل کر لیا ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے. کوئی کمپنی اگر کسی ایک کوارٹر میں، جس کو کہا جاتا ہے نا پورے سال کو 4 کوارٹر میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو کوئی کمپنی اگر ایک کوارٹر میں اچھا کر لے، 8% کما لے، اور اس کے بعد والے کوارٹر میں اگر 7 بھی کر لے گی تو اس کے اسٹاک کا پرائس گر جاتا ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کافی سینسیٹیو قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ایک تو پوری طرح سے اسٹڈی کر کے آپ انویسٹ کریں، دوسرا لانگ ٹرم سوچ کے انویسٹ کریں، اور تیسرا یہ کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اچھا یہ ہے کہ جو حلال میوچول فنڈز ہیں اس میں آپ اپنا پیسہ انویسٹ کر دیں. یعنی میوچول فنڈ کیا ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے اسٹاکس کو کوئی ایک مینیجر ہوتا ہے، وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس ان سب تمام چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے وہ سیف انویسٹمنٹ بھی ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کو اس میں جو ہے اسٹاک مارکیٹ کا فائدہ بھی تھوڑا بہت ملے گا. تو وہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. لیکن اس بہت کم ایسے میوچول فنڈز ہیں جو کہ حلال ہیں. ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کر کے ایک ہے، توراس ایتھیکل فنڈ کر کے ایک ہے. تو یہ 2 فنڈ کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یعنی انہی اسٹاکس کو اپنے پاس اپنے فنڈ میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں یا شریعت کے موافق ہوتے ہیں. آپ وہ جو 4 اصول بتاتے ہیں علماء کرام اسٹاک مارکیٹ، اس کو تھوڑا سا مختصراً ایکسپلین کریں تو مختصراً بتائے تو. تو بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک تو یہ اصول ہے کہ جو کمپنی جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگ اس بات پہ کنفیوژن میں ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں چونکہ نقصان اور فائدے دونوں بھی گنجائش ہے اس لیے سب حلال ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت سی کمپنیاں ہیں جو کہ حرام کاروبار میں مبتلا ہیں، جیسے کہ بینکس کے تمام اسٹاک جو ہے نا وہ حرام ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ لوگ سودی کاروبار میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی کمپنیاں جو کہ پوری طرح سے الکوہل بیچتی ہیں، شراب کباب کے معاملات ہیں، وہ کمپنیاں ہمارے بالکل درجے میں نہیں آتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں جو انٹرٹینمنٹ بزنس میں ہیں، موویز وغیرہ چلانا، یہ سب اس تمام قسم کے اسٹاکس ہم انویسٹ نہیں کرتے ہیں. تمباکو کی کمپنیاں ہوتی ہیں. تو ایسی جو مین جو کمپنی کی ایکٹیویٹی ہے، جو بزنس ہے اس کا اصل بزنس، وہ حلال ہونا چاہیے، وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے. جب یہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو فائنینشیل انالیسس کہا جاتا ہے، کہ کچھ ایسے پیرامیٹرز ہم دیکھتے ہیں ایک کمپنی کے جو کہ علماء نے بتائے. ایک معیار یہ ہے کہ کمپنی کے اندر اگرچہ کہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اصل حلال ہے، مگر کتنی ایسی اس کی انکم ہے جو کہ حرام سورسز سے آ رہی ہے، تو وہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے علماء کے ذریعے سے کہ اگر 5% سے زیادہ اگر کمپنی کو حرام انکم آ رہی ہے تو پھر اس کمپنی کو کے اسٹاک کو جو ہے شریعہ نان کمپلائنٹ کہا جاتا ہے، کہ اس میں انویسٹ کرنا غلط ہے، اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ناجائز کے درجے میں رکھا جاتا ہے. اگر 5% سے کم ہے تو اس کو جائز کے درجے میں رکھا جاتا ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ 5% کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ کوئی بھی کمپنی آج کی تاریخ میں مکمل طور پر جو ہے حلال طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے، ناممکن جیسا معاملہ ہے، کیونکہ پورا نظام جو ہے وہ سودی نظام پر ٹکا ہوا ہے، سودی نظام کے حساب سے چلتا ہے. تو کمپنیاں بھی ان نظاموں سے متاثر ہوتی ہیں، خاص طور پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اس نظام سے متاثر
होती ही है। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि कंपनी ने कितने कर्जे लिए हुए हैं सूद पर। अगर उस कंपनी ने मान लीजिए उसके जितने असासे हैं, उसके जो असेट्स हैं, उसके मुकाबले में अगर उसने 33% से ज्यादा अगर उसने सूदी कर्जे लिए हुए हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये कंपनी असल में कर्ज ही है। असल में ये कंपनी नहीं है, बल्कि उसको कर्ज शुमार किया जाता है, क्योंकि कर्ज जो होता है वो जितना है उतना ही वापस होना चाहिए। तो यानी कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसलिए उलमा ने उसको नाजायज करार दिया है। कि कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, अगर कर्ज 49% तक जा सकता है। बहरहाल इसमें अलग अलग उलमा की राय है। 33% ज्यादातर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ उलमा कहते हैं, इसके अलावा एक और पैरामीटर है कि कितने कैश उसके पास मौजूद है कंपनी के पास। अगर कंपनी के पास उसके कुल असासे का अगर मान लीजिए कि 33% तक कैश अगर मौजूद है, तो फिर ये कहा जाता है 33% से ज्यादा अगर कैश है तो कहा जाता है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना नाजायज है। अगर 33% से कम है तो उसमें इन्वेस्ट करना जायज करार दिया जाता है। इसके अलावा ये एक और आखिर चीज ये देखी जाती है कि कंपनी को पैसा आना कितना बाकी है, यानी दूसरों से कितना उसके पास पैसा आना बाकी है, ये भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी, इसको रिसीवेबल्स कहा जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, अगर कंपनी को उसके जो रिसीवेबल्स हैं, जो पैसा उसको आना बाकी, उसने कोई चीज बेची उधार पे, वो उधार आना बाकी है उसको, अगर ये उधार 33% से ज्यादा हो जाता है तो फिर उस कंपनी को भी नाजायज के दर्जे में रखा जाता है। तो ये कैश हो या फिर उधार आना हो या फिर कर्ज देना हो, ये तमाम जो है, ये तीनों जो चीजें रखी गई हैं, असुलुसु कसीर जो भी हमने हदीस सुनी थी, उस हदीस को सामने रखते हुए उलमा ने एक पैरामीटर बताया है, यानी लिल अक्सरी हुक्मुल कुल। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 33% से ज्यादा अगर कैश रखी हुई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कंपनी असल में कैश है, पूरी तरह से कैश है। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई अगर बॉटल है तो उसमें कितना पानी है, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर इतना पानी है और इतना जो है, मान लीजिए कोई और चीज है, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी तरह से पानी है ना। या फिर अगर आधा इसमें पानी है और आधा कुछ और है तो हम मानेंगे कि पानी है। तो उलमा ने मुख्तलिफ किस्म की अपनी अपनी राय इसमें पेश की है। तो बहरहाल ज्यादातर जो राय चलती है वो 33% को उन्होंने रखा है, कि यानी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें कैश या फिर उधार जो आना बाकी है या फिर जो देना है कंपनी को, ये तमाम चीजें जो है 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपनी को हलाल होने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं उलमा ने जो रखे हुए हैं, और इसके ताल्लुक से जो उसके पीछे जो दलाइल हैं उलमा के, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो हलाल म्यूचुअल फंड्स में जो है, एक तो टाटा का एथिकल फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा एथिकल फंड के नाम से है। इसके अलावा जो है टोरस एथिकल फंड करके एक है। तो इन दो के बारे में मैं जानता हूँ कि ये जो है शरिया कंप्लायंट है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहां तक बात कैसे करने की है, तो आप वही जीरोधा की जो मैंने लिंक आपके साथ अभी शेयर की है बिल्कुल सबसे पहले, उस लिंक से आप अपना एक आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और वहां से आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आध वीडियो आप देख लीजिए, उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ट्रेड जो होता है, मेरे ख्याल से इसमें फॉरेक्स वगैरह की ट्रेडिंग होती है। तो फॉरेक्स वगैरह की जो ट्रेडिंग है, इसमें आम तौर पे शरीयत ने बहुत ही सख्त किस्म के जो है कवानीन लगाए हुए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी एक्सचेंज इसको कहा जाता है। तो वहाँ पे मुनासिब यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह में से जो है हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसमें लेवरेज आ जाता है। यानी आप बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते जब तक कि आप वहाँ पे लेवरेज ना लें, जिसको कर्ज कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें चूँकि है, इसलिए मुनासिब है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से बचा जाए और सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जहाँ तक बात टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की है, तो आमतौर पे जो स्कीम्स होती हैं टैक्स सेविंग की, उसमें जो है यानी डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो, यानी जिसमें यानी डेट होता है, कर्ज वगैरह यानी बॉन्ड्स वगैरह में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो चूंकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक तरह का कर्ज है और उस पर जो है सूद भी वहाँ पे शामिल होता है, इसलिए उलमा ने बॉन्ड्स वगैरह पे या जो स्कीम्स डेट पे बेस्ड है उनमें इन्वेस्ट करने को नाजायज करार दिया है। टैक्स सेविंग के दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देवबंद के फतावे देखेंगे तो उसमें उन्होंने इस हद तक इजाजत दी है कि कोई आदमी अगर अपनी हार्ड अर्न इनकम जिसको बोला जाता है, अपनी गाड़ी कमाई को, मेहनत से कमाई के पैसे को अगर बचाने के लिए लोन लेता है, हाउस लोन, और उसको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, कामिल यकीन है कि वो अदा कर पाएगा, तो
यहाँ देवबंद का फतवा मौजूद है कि वो आदमी जो है यानी होम लोन ले सकता है टैक्स सेविंग के लिए, क्योंकि उस पर टैक्स भी बचता है होम लोन लेने से। तो ऐसी तमाम जो है दूसरी जो एवेन्यूज हैं, किसी सीए वगैरह से कांटेक्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप बचना चाहिए, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं उससे बचना चाहिए। यहाँ पर चैट में एक वेबसाइट का नाम दिया गया है ansar.in के नाम से, इसका क्या, इसके बारे में क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या है, शायद किसी ने कमेंट कर दिया है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि वो क्या चीज़ है। आखिर में हम मौलाना हारिस साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तशक्कुरी कलिमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मौका फराहम फरमाया। हमारी एक दिली ख्वाहिश थी जब हम बेंगलुरु में थे, जब मौलाना के मुहाज़रे में हम शरीक थे जो डिबेट हुआ था इस्लामी मईशत के ऊपर, तो उसी वक्त हमारा ख्याल हुआ, मौलाना ज़ुबैर साहब से हमने बात की तो मौलाना ने हमको एक मौका दिया कि मौलाना से इस्तिफ़ादा करें। हम मौलाना ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम साथियों का जो हम इसमें शरीक थे, इसमें काम में, तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में हमारे तमाम हाज़रीन का, उलमा इकराम का और जो कॉलेज के फ़ारिगीन थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी आखिर अता फ़रमाए। और आखिर में ये आयत पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। ये हमारा पहला स्टेप है, तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अगर हम इस अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको एक छोटा सा काम करने का मौका इनायत फरमाया, तो आगे इंशाअल्लाह हमारे लिए और रास्ते हमारे होंगे और हमें काम करने का मौका फराहम होगा। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि हमारे काम को कबूल फरमाए और आगे और इस तरह के हमें प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के मौका नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।